اللہ معافی دے اگر میں اس کو پیورلی دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں تو مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ یہ تو شرک ہے، ریاکاری شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اور وہ یاد کریں جو مسلم شریف کی حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو، ایک سخی کو اور ایک قرآن کے قاری کو بلائے گا اور ایک ایک کو اس پہ کی گئی نعمتیں گنوائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی تجھے میں نے صحت دی، جوانی دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید سے اللہ تعالیٰ کہ یا اللہ جان ہی تو تھی، دے دی تیرے لیے، اور کیا کرتا؟ سب سے بڑی چیز تو میں یہی دے سکتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے جان دی تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے، میرے ہاں تیرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، اوندہ منہ کر کے دوزخ میں۔ سر یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے۔ اچھا دوسرا، اللہ تعالیٰ بلائے گا قاری کو، تجھے قرآن کا علم دیا، تو نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو قرآن اس لیے سکھاتا تھا تجھے کہ بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے، تو بڑی تیری تعریف ہوئی۔ آج کے دور میں اشتہارات میں تیرے ساتھ لکھا بھی گیا مفسر قرآن، یادگار اسلاف، زبدۃ الاولیاء، اور پتہ نہیں کہ کچھ اینی لمحیاں ہوندی ہیں، جا دوزخ میں الٹا منہ کر کے، کوئی اجر نہیں، دنیا میں اجر لے چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سخی کو بلائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں اتنا کچھ خرچ کیا، میں نے یعنی آج کے دور میں نے تو مسجد میں وضو خانے کے اوپر بھی اپنے نام کی نیم پلیٹ لگوائی تھی کہ یہ ٹوٹیاں فلاں صاحب نے لگوائی ہیں۔ تو پوچھ سکتا ہے اس مسجد کے نمازیوں سے تو سر یہ نمازی دھوکہ کھا سکتے ہیں نا، اللہ تو نہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ بوتھیوں سے اور یہ اس طریقے سے رونے والی شکلیں بنا کے اور بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے اور تسبیحیں پھیر کے آپ عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو اس کو بھی اوندہ منہ کر کے دوزخ میں۔ لہٰذا سخی کو تو ضرور غور کرنا چاہیے کہیں وہ اپنے عمل کی وجہ سے اپنی نیکی کو برباد ہی نہ کر دیں۔ ہم کسی کو ایسا کرتا دیکھیں اس پہ فتویٰ نہ لگائیں، کیونکہ قرآن میں اس کے اوپر بھی ترغیب دلائی گی سورۃ البقرہ میں کہ اللہ کی راہ میں اعلانیہ بھی خرچ کرو اور چھپا کے بھی، لیکن پریفر کیا گیا چھپا کے۔ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ، اس کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ ایک عادل حکمران بھی ہے، ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، ایک وہ ہے جو خوف خدا کی وجہ سے روئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ایک وہ ہے جسے خوبصورت حسب نسب والی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ کہ مجھے اللہ کا خوف مانے ہے، تو اس میں ایک شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے جو اپنا آخرت میں سیو کرنا چاہتا ہے اپنا ثواب، تو اس کو تو حتی الامکان بچنا چاہیے۔ بعض کا جس طرح پرائم منسٹر ہے یا چیف منسٹر ہے، ان بیچاروں کی مجبوری بھی ہے کہ یہ تھوڑا سا فوٹو سیشن کروائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے واقعی دے رہے، خالی کہانیاں نہیں کرا رہے۔ کیونکہ یہ جو مرضی کہنا، ان لوگوں کی جو کریڈیبلٹی اتنی لوز ہو چکی ہوئی ہے کہ لوگ ایون فوٹو سیشن دیکھ کے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہیں گے انہوں نے اپنے کو دیا اور یہ وقتی طور پہ پکڑایا، بعد میں واپس لے لیا ہوگا۔ یہ آپ دیکھ لیں، یعنی اس لیول تک بد اعتمادی ہے ہماری عوام کی اپنے حکمرانوں کے اوپر، تو اس کے لیے ان کو کروانا پڑ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ نہ کروائیں، اللہ سے اجر لینا ہے تو یہ کام نہ کریں۔ اچھا ایک اور مسئلہ بھی آج کل ہے، وہ کراچی میں ایک شیعہ تنظیم ہے، انہوں نے نام لیے بغیر، کیونکہ ہم بالکل اسپیسیفک نہیں، تو انہوں نے کافی اچھا ایک کام این جی او بنائی ہوئی ہے لوگوں کو، غریبوں کو راشن تقسیم کرنے کی۔ وہ 2 بریلوی مولانا حضرات تھے یا داڑھیوں والے تھے کو پریکٹسنگ، وہ چلے گئے، انہوں نے کہا باقی سب کے پاس تو ہم جاتے ہیں کچھ نہیں ملا، آپ پہلے ہیں جنہوں نے واقعی ہمیں کچھ راشن دیا ہے، تو انہوں نے ان کی ویڈیو بنا لی یہ بتانے کے لیے کہ ہم واقعی کام کر رہے ہیں، اور وہ ظاہر جسٹیفائی ہیں۔ دیکھیں جو این جی اوز ہیں نا، انہوں نے آپ سے چندہ لینا ہے، وہ اگر ویڈیو بنائیں گے، اب عیدی والے ویڈیو بنائیں گے، شوکت خانم والے، الخدمت والے جو جماعت اسلامی کی ہے، یہ ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو قائل کریں گے نا کہ آپ ان کو چندہ دیں، لیکن گورنمنٹ کو تو ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ گورنمنٹ نے تو آپ کی چمڑی اتار کے بھی آپ کا پیٹرول میں سے 1 لیٹر کے اوپر 50 روپے ٹیکس کاٹ لینا، تو گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن این جی اوز نے تو آپ کو قائل کرنا ہے کہ ہم لگا رہے ہیں تو ہمیں دیں، ٹھیک ہے، ان کا تو حق بنتا ہے۔ تو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، وہ ویڈیو جیسے ہی نیٹ پہ آئی، وہ ان کے فرقے کے بڑے مولانا حضرات نے وہ دیکھ لی، انہوں نے کہا جناب یہ تو کھانا ہی حرام ہے، تو دوسرا فرقہ ہے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی ان کی اپنی ویڈیو آ گئی نیٹ کے اوپر، بڑی معصوم سی شکل بنا کے کہ ہمیں بڑے علماء نے بتایا، علماء تانوں پٹھی گلے ہی بڑھان گے، تانوں آپے اور ٹھڈ بھر کے کھاندے نے تانوں بھوکا مارن گے۔ اچھا تو ہمیں پتہ چلا ہے ہم آندہ سے وہ ہم نے اس کو رزق کو استعمال بھی نہیں کیا۔ اچھا میں کہتا ہوں یہ اپنے انہی علماء سے پوچھیں کہ وہ ہمیں قرآن پہ حلف رکھ کے دیں کہ وہ جو ان کے چندہ باکس میں چندہ ڈلتا ہے وہ صرف ان کے فرقے کے لوگوں کا ہوتا ہے، یا ان کو جو زکوٰۃ اور صدقات دینے آتے ہیں وہ پہلے ری کنفرم کرتے ہیں یہ ہمارے فرقے کا ہے،
اور صرف فرقے کا نہیں، اس کے بعد یہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ یہ حرام کا یا حلال کا ہے، میں تک نہ، خود سارے حرام خور ہیں ان کے بقول۔ یہ تو کہتے ہیں دوسرے فرقے کا ہوا تو اس کا مال لگانا حرام، کوئی بینک کی نوکری کر رہا ہے اس کا مال لینا حرام، کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ سودی کاروبار والے کا نہ لے۔ کبھی انہوں نے پوچھا؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں تو سر آپ کوئی بندہ دے کے 1 لاکھ کا چیک دے کے بھیجیں کسی مفتی اعظم کو تو آپ دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے۔ اچھا بعض جو ہے نا وہ اپنے علماء کے پیروں کے واقعات سے، میرے بیٹھے ہیں جی ایک بندہ 5 لاکھ کا چیک لے کے آیا، این جناب مفتی صاحب نے کہا رکھ، وہ بھائی 5 لاکھ وہ تو گیا، وہ تو روز 5 لاکھ خرچ کرتا ہے، ادھر سے 5 روپے نے انہیں سوٹ دیتے ہیں، وہ سوٹنے کا مطلب ہے 50 لاکھ لے ایک یہ مطلب۔ دوسرا یہ مطلب ہے کہ تیرا 5 مہینے کا لینا ہے، میرے تو کروڑوں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس کے ذریعے نا اعتماد بٹھاتے ہیں۔ اب جس کے 5 واپس ہوئے نا اگلی بار 10 لے کے آئے گا کہ حضرت صاحب تو بالکل بے پرواہ ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں نظر آتا کہ حضرت صاحب سے پوچھا جائے کہ حضرت صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ امام مسجد ہوں گے تو 10,000، خطیب ہوں گے تو 25,000، تو انہوں نے تو ہونڈا سیوک رکھی ہوئی ہے، ساتھ ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے، اور ان کے جو آپ کپڑے دیکھیں گے تو وہ سادہ نہیں آپ کو نظر آئیں گے، اور گرمیوں میں وہ ناردرن ایریا میں اپنی گرمیاں گزارنے بھی جاتے ہیں، تو وہ کہاں سے میٹ ہو رہا ہے؟ آپ کے چندوں سے۔ تو یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ان کی ایکٹنگ کمال ہے۔ میں کہتا ہوں جی یہ دانش کی موت کو پیچھے چھوڑتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اور دیکھ رہے ہیں لوگوں کو رلانے میں کامیاب ہے یہ۔ تو یہ انہوں نے اس طریقے سے جو ریاکاری والا عنصر شروع کیا بیچ میں، یہ بالکل غلط ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے، آپ سورۃ البقرہ کے بالکل اینڈ پہ چلے جائیں نا تو انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے اوپر اتنا زیادہ زور ہے، یعنی مسلسل 2-3 رکوعوں کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 274، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی، سرا وعلانیہ، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اللہ کے حضور اجر پکا ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں کو قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اس کے بعد سود کے بارے میں آیات ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ اے اہل ایمان، تم جو اپنی نیکی ہے اس کو لوگوں پر احسان جتا کر ختم نہ کر دو۔ یہ ہے آیت نمبر 264، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے اہل ایمان باطل نہ کر لو اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بالمن والاذی، احسان جتا کر اور کسی کو اذیت دے کے۔ اذیت یہ ہے کہ دینے کے بعد کہ میں نے اس وقت تیرا یہ کیا تھا نا، اب اس کے اوپر کیا ورڈنگ آ رہی ہے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور وہ در حقیقت اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک پتھر ہو جس کے اوپر مٹی ہو اور تیز بارش کا چھینٹا پڑے اور وہ پتھر بالکل چٹیل ہو جائے، اس کے اوپر سے مٹی بالکل غائب ہو جائے، اس طرح ان کی نیکیاں ختم ہو جاتی۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے ایک اور مثال دی ہے کہ یا پھر مثال ایسی ہے کہ تمہارا کوئی ایسا باغ ہے جو کھجوروں اور انگوروں کا ہے، اس کے نیچے نہر بھی بہہ رہی ہے، وہاں پہ پھل بھی لگتے ہیں اور یہ تمہارا ذریعہ معاش ہے، اور تمہاری موت کا وقت بھی قریب ہے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور تمہیں ان کی فکر بھی لگی ہوئی ہے کہ اچانک کہیں سے آگ کا بگولا آئے اور وہ سارا باغ تمہارا برباد ہو جائے، تو جو تمہیں اس وقت غم ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جو ریاکاری کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، ان کا بھی عمل کیا ہوا یوں ہی برباد ہو جائے۔ تو ریاکاری والا ایشو بہت خطرناک ہے، لوگوں کو اپنا انالیسس ضرور کرنا چاہیے لیکن کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں، ترغیب دلانے کے لیے بعض اوقات کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو فوٹو سیشنز والا سلسلہ ہے اور یہ مسلسل اس چیز کو پروموٹ کرنا، اس چیز سے ذرا خطرہ ہو جاتا ہے۔ فتویٰ بے شک نہ لگائیں لیکن ضرور لوگوں کو ترغیب دلائیں۔ دیکھیں یہ تو صرف دکھا کے کر رہے ہیں، جو بغیر دکھائے کر رہے ہیں وہ اتنا کچھ ہے، وہ تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ پاکستان تو چل ہی چیریٹی کے اوپر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کورونا کی جب یہ اب آفت آئی ہے، اس کے بعد تو آپ دیکھیں کس طرح لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ میرا خیال نہیں ہے، ایون ایکسیسو فوڈ ہے لوگوں کے پاس، لوگ فالتو یعنی آٹے کی 1200 روپے والی بوری لے کے 800 میں بیچ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے فالتو لوگوں سے مال لے لیا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے پھر اس کا۔ تو یہ ماشاءاللہ اسلام کے رشتے کی برکت ہے، اور اس کے اگینسٹ جو لوگ، وہ این جی اوز جو کہ اسلام
کا لیبل نہیں پسند کرتی. وہ ظاہر ہے وہ تو گنتی چنتی کے لوگ ہیں، ان کے تو گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی صحیح نہیں ہے، نہ ان کے پاس اتنے فنڈز ہیں، تو وہ اب خود تو کر نہیں سکتے ہیں. وہ اس طرح کی اسلامک جو آرگنائزیشن ہے ان کو بدنام کرنے کے لیے نا کبھی کسی سے بیان دلوا دیا جی، وہ جی جس طرح پچھلے دنوں ایک ویڈیو تھی کہ جی ایک کوئی عیسائی خاندان ہے، اس سے کلمہ سنا ہے، کلمہ نہیں سنا سکے تو ان کو وہ جناب انہوں نے نہیں دیا. اللہ معافی دے یار، اس طرح کا کوئی واقعہ کبھی زندگی میں رپورٹ نہیں ہوا کہ کہیں پہ مال اس طریقے سے تقسیم ہو رہا ہو تو ایسا معاملہ ہو جائے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہو تو فقہ حنفی میں یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ جو ہے نا اب وہ صرف مسلمان کو ہی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو نہیں. حالانکہ تالیف قلب کے لیے غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے، بال کو احتیاط کرنا چاہتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ آپ زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں تو غیر مسلم کوئی آ گیا ہے تو آپ اس کو واپس بھیج دیں، آپ اس کو عام صدقات میں سے دے دیں. ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی کئی ایک دسترخوان پاکستان میں چل رہے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے تو نہیں آپ کا مذہب کون سا ہے، لیکن یہ لوگ چونکہ اب ان اسلامی تنظیموں کا وہ سارے داڑیوں والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں، اب ان کا مقابلہ تو یہ کر نہیں سکتے. ان کو ہوگا کہ یار پبلک میں ایک ریلیجن اوپر جائے گا اور ہم لوگ جو صرف وہ عورت مارچ ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، عورت مارچ کرنے والے تو وہی لوگ ہیں جو لوگ مطلب اس وقت ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے، وہ تو یہ گرمی کھا ہی نہیں سکتے، وہ تو وہاں میں جا ہی نہیں سکتے. ان کو تو ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمیں نہ کہیں سے کوئی جراثیم لگ جائیں. وہ کیسے عوامی ہو سکتے ہیں؟ تو وہ پھر نہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے ان کو بدنام کرتے ہیں. بل اوورآل ایک دفعہ پھر پاکستانی نیشن نے اور پاکستان کی تمام مکاتب فکر کی تمام مذہبی جماعتوں نے، ان کی این جی اوز نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں ماشاءاللہ اسلام کے نام کے اوپر لوگ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپیہ لٹانے کے لیے تیار. بھائیو، اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل اور بالغ مسلمان پر اس کا جو بچت والا مال ہے، جس پر سال گزر جائے، قمری سال، لیونر ایئر، تو سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے. اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کا، اہل تشیع کا، جتنے اہل سنت کے آف شوٹس ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے اندر چاہے وہ زیدیہ فرقہ ہو، اثنا عشری ہو، سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ زکوٰۃ دینی ہے ہر اس مسلمان نے جو صاحب نصاب ہو جائے سال میں ایک دفعہ، جب وہ اس تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے جسے ہم نصاب کہتے ہیں. اس حوالے سے اگر کوئی شخص یہ زکوٰۃ دے دے گا تو پھر کنز یعنی مال کا جوڑنا اس کے لیے جائز ہو، خزانہ جمع کرنا جائز ہو جائے گا اگر وہ ریگولرلی زکوٰۃ دے گا. ادروائز آپ نے پچھلی دفعہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 اور 35 کے کانٹیکسٹ میں سن لیا کہ یہ مال جو ہے، سونا اور چاندی، یہ گرم کر کے ان لوگوں کے ماتھوں پر داغے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں پر، ان کے پیٹھوں کے اوپر جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل سے 73 منٹس اسی بھی تو گفتگو. اس حوالے سے ایک موقوفاً صحیح حدیث بھی موجود ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 632 نمبر. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو مال کسی کو حاصل ہوا اور اس کے پاس 1 سال تک پڑا رہا تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کی اس حوالے سے کہ اگر سال گزر گیا، سال گزرنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے اگر اس صاحب نصاب کے مال میں کوئی اور مال ایڈ ہو گیا تو کیا صرف سال گزرنے والے مال پر زکوٰۃ دے گا یا پورے مال پر دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر وہ زکوٰۃ دے گا، کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی ہو چکا تھا. اگر وہ 12 مہینے چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے پورا ہونے سے پہلے اگر 10ویں مہینے اسے اور رقم مل گئی تو اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو پوری کی وہ زکوٰۃ نکالے گا. اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ دینی چاہیے یا رمضان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں، تو اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جب بھی آپ کا لیونر ایئر پورا ہوگا آپ اس کے مطابق زکوٰۃ دیں گے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1904، مسلم میں 2707، کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اعمال کے ثواب کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. چونکہ رمضان میں ثواب اعمال کا بڑھ جاتا ہے 700 گنا تک، اور اللہ چاہے تو کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالی جائے، چوپڑیاں نہ لے، دو. جیسا کہ عمرے کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے متفق علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا،
اور مسلم کے ایک ترک میں آتا ہے اور ابو داؤد کے ایک ترک میں کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا جس نے رمضان مبارک کا عمرہ. تو اسی طریقے سے پریفریبل یہی ہے. اور ویسے بھی حساب رکھنا آسان ہو جائے گا قمری سالوں کا, کیونکہ ہم تو جو ہے وہ شمسی سالوں کے اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں, تو لیونر ایئر کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہوتے, ہم سولر ایئر کے مطابق چلتے ہیں. تو اگر یہ لیونر ایئر کا حساب رکھنا ہے تو رمضان میں ثواب بھی زیادہ اور حساب رکھنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا بھائیو, اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کوئی شخص اپنی زکات پیشگی بھی نکال سکتا ہے, یعنی اگلے سال کی پہلے ہی نکال لے, اپنے پاس حساب کتاب نوٹ کر لے. اسی طریقے سے وہ ڈیلے کر کے بھی نکال سکتا ہے اور اسی طریقے سے پر منتھ ڈیوائڈ کر کے بھی نکال سکتا ہے. اگر سال بعد اس کی سپوز 40,000 بن رہی ہے تو 12 مہینوں پر ڈیوائڈ کر کے ایک تنخواہ دار آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے اپنی زکات دیتا رہتا ہے, تو یہ بھی جائز ہے. اس پر اجماع موجود ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 679 نمبر, اور ابو داؤد میں 1624. اور امام ترمذی نے اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں کہ زکات پیشگی بھی عطا کی جا سکتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2, اجماع کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کن کن چیزوں پر زکات واجب ہے, ان کا نصاب کیا ہے اور کتنی زکات نکالنی ہے. یہ تینوں چیز, یہ انشاءاللہ اب ہم اس علمی پوائنٹ نمبر 2 سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اس میں میں احادیث کے حوالے دے دیتا ہوں جلدی سے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1454 نمبر حدیث, یہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے تقریباً 2 صفحوں پر, اور تقریباً زکات کے 80% مسائل اس صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے حضرت انس ابن مالک کو لکھا تھا جب انہیں بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا. تو یہ خط لکھا انہوں نے اور کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زکات کا یہ نصاب بتایا ہے اور یہ زکات مسلمانوں سے لینی ہے, غریبوں سے لے کر امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنی ہے. وہ بڑا ڈیٹیل خط ہے, 1454 صحیح بخاری کے اندر 80% مسائل زکات کے اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. دوسری حدیث ہے 1459 صحیح بخاری میں, صحیح بخاری میں 1483 اور 1499. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2263, 2265, 2268, اور اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, الموطا امام مالک, مسند امام احمد, اور بھی احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ زکات کے احکام و مسائل موجود ہیں. ان کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں کل 10 چیزیں ہیں جن پر زکات نکالنا واجب ہے. 10 چیز. اب میں یہ 10 کی 10 چیزیں بیان کروں گا تیزی سے, اور ان چیزوں کے نام بتاؤں گا. نمبر 1, نمبر 2 ان کا نصاب, وہ تھریشولڈ پوائنٹ کیا ہے جو کراس ہو تو اس کے بعد زکات شروع, اور نمبر 3 یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی زکات نکالنی ہے ان چیزوں. نمبر 1 سونا, گولڈ. گولڈ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو سال میں آدھا دینار اس کی زکات دینا ہو جاتا ہے. 20 دینار آج کل کے دور کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے, اور 1 تولہ 11.664 گرام ہوتا ہے. گرامز میں یہ نصاب بنے گا 87.48, 87.48 گرام. جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس پہ زکات دینی ہے. کتنی دینی ہے؟ 2.5%. اور 2.5% نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو 2.5% آ جائے. 40 پہ تقسیم. دوسری چیز وہ ہے کرنسی, روپے کی شکل میں, ڈالر کی شکل میں, پاؤنڈ کی شکل میں, ریال کی شکل میں, کسی بھی شکل میں کرنسی. کرنسی چونکہ سونے کا ایکویلنٹ ہے, انشاءاللہ یہ اگلے پوائنٹ میں ڈیٹیل سے اس پہ بحث بھی کروں گا. یہ وہ چیز ہے جو مولوی چھپاتے ہیں اور چاندی کا نصاب لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اپنی تجوریاں بھریں. حالانکہ چاندی کے نصاب سے تو ایک صحت مند جو ہے وہ بکرا بھی نہیں خریدا جاتا, جبکہ بکرے کا نصاب جو ہے بکریوں کا وہ 40 بکریوں سے شروع, وہاں 40 بکریوں سے زکات شروع ہوتی ہے, اور یہ لوگ 38,000 روپیہ جو چاندی کا نصاب بن رہا ہے اس کے اوپر زکات بتا دیتے ہیں. وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس میں اگلے پوائنٹ میں بتاتا ہوں. تو کرنسی جو ہے یہ بھی سونے کے ایکویلنٹ ہے, لہٰذا وہی نصاب ہوگا 7.5 تولے سونا یا 87.48 گرام, اور اس پہ بھی 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرنا. تیسری چیز ہے چاندی, اگر کسی کے پاس ہو, جیسے کہ ابھی یہ آرٹیفیشل جویلری کا بھی رواج ہے اور چاندی کا بھی لوگ کام کرتے ہیں, تو چاندی کا نصاب ہے 200 درہم پر 5 درہم. چاندی کا نصاب 200 درہم پر 5 درہم. تو یہ آج کل کے 200 درہم اگر چاندی کے وہ کیلکولیٹ کیے جائیں تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے, اور اگر گرامز میں اسے 11.664 والا فارمولا لگا کر کیلکولیٹ کیا جائے تو 612.36 گرام یہ بنتا ہے چاندی کا نصاب. اس پہ بھی 40واں حصہ دینا ہوگا, 40 پہ تقسیم کریں گے یا 2.5%. چوتھی چیز ہے مال تجارت.
مال تجارت سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان ہے، اس میں اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے، یا میڈیکل سٹور ہے، اس میں اس نے ادویات رکھی ہوئی ہیں جو اس کے پاس رہتی ہیں، جو اس نے کاروبار کے اندر اپنا سارا مال لگایا ہوا ہے اور وہ سٹور کی انوینٹری کی فارم میں موجود. اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں کسی کے پاس، بیچنے کی غرض سے وہ پلاٹس خریدتا ہے. ویسے اگر پلاٹ ہے کسی کے پاس، جب تک اس پہ زرعی زمین کے اوپر کاشتکاری نہ کی جائے تو اس پہ زکات نہیں بنتی، وہ تو کاشتکاری کے اوپر زکات ہوتی ہے اگر کی جائے، ورنہ کوئی نہیں. لیکن کمرشل پلاٹس بیچنے کی نیت سے جو لیے جاتے ہیں، چاہے پراپرٹی ڈیلر لے یا عام آدمی اپنی سیونگ کو یہ کر لے، چلاک بننے کی کوشش کرے کہ وہ سونے کی بجائے پلاٹ خرید لے اور کہ جی میرے پاس سونا تو نہیں، زکات نہیں لگے گی، تو بھائی عقل آپ کی بھی نہیں کام کرتی کہ سیونگ کے اوپر زکات ہے. اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں آپ دے سکتے، اپنے آپ کو دے. تو کمرشل پلاٹس جو انسان نے خریدے ہوئے ہیں سیونگ کے طور پہ، ان کی بھی کیلکولیشن پر سونے کا نصاب لگے گا. اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال ڈالا ہوا ہے اس پہ بھی 40واں حصہ زکات. 5ویں نمبر پہ ہے زمین کی پیداوار، چاہے وہ غلے کی فارم میں ہو، کھجور کی پھل کی فارم میں، تو اس پہ بھی زکات ہے. اور اس کے لیے جو تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، نصاب ہے، وہ ہے 5 وسق. ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کے برابر ہوتا ہے، اور ایک سا جو ہے وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے، اور ایک مد 600 گرام بنتے ہیں ہمارے زمین. لہذا یہ پوری ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد 5 وسق جو ہیں وہ بنتے ہیں آج کل کے 720 کلو گرام. تو 720 کلو گرام جس کے پاس غلہ ہوگا تو اس پر اسے زکات دینی ہوگی، لیکن غلے کی زکات زیادہ ہے. وہ ہم نے جو زکات سنی سونے کی، اس سے یہ 4 گنا ہے، 10% زکات. اور وہ اس صورت میں 10% ہے، اسے عشر بھی کہتے ہیں، کہ اگر زمین کی پیداوار کو جو پانی ہے وہ بارانی ہو، زمین اس کی یعنی نیچرل اریگیشن ہو، بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی اس کو لگتا ہو، جس پہ اس کا اپنا خرچہ کوئی نہ آتا ہو، تو پھر عشر دیں گے 10واں حصہ، 100 میں 10 روپے. تو یہ 720 جو ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں 10 کے اوپر، تو یہ 72 kg اس میں سے زکات نکالنی ہے. اگر زمین جو ہے وہ کنویں کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے، ظاہر ہے اس پہ بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا، آپ خود بھی اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، تو شریعت نے اس میں آسانی دی ہے کہ پھر آدھا عشر دینا ہوگا، یعنی پھر زکات جو ہے وہ 5% رہ جائے. اس طرح 10%، اس طرح 5%. 6ٹھی چیز ہے شہد. شہد پہ بھی عشر ہے جس طرح کے غلے کے اوپر ہے، لیکن وہ اس کا تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے 10 مشکیزے. اگر شہد ہو تو اس میں سے 1 مشکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ تو خیر مطلب یوزل اس طرح استعمال نہیں ہوتی آج کل. 7ویں چیز ہے اونٹ. اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے، اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں 1454 نمبر کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکات نہیں. 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکات شروع ہو جائے گی. 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی زکات نکالنی ہوگی. اور وہ کیا نکالنی ہوگی؟ 1 بکری دینی، نارمل بکری 1، یہ زکات بنے. لیکن جیسے ہی 25 اونٹ ہوں گے تو 25 سے لے کر 35 تک اگر یہ اونٹ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 35 اونٹوں کے اوپر 1 سال کی اونٹنی جو ہے یہ زکات کے طور پر نکالنی ہو. اور اس پہ بھی اجماع ہے کہ اس کے بدلے سونا یا کرنسی بھی دی جا سکتی ہے، اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر. 8ویں چیز ہے گائے. اس طریقے سے 35 کے آگے بھی ڈیٹیل چلتی ہے سینکڑوں تک، تو اب ٹائم نہیں ہے چونکہ آج کل لوگوں کی ضرورت نہیں، لہذا میں اسے چھوڑ رہا ہوں. 8ویں چیز ہے گائے یا بھینس. بھینس بھی گائے کے حکم میں داخل ہے. میں نے اجماع کی حجیت مسئلہ نمبر 31 میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہو. 30 گائے جب ہو جائیں گی تو پھر زکات سٹارٹ ہو جائے، اس سے پہلے زکات کوئی نہیں. اور جس کے پاس 30 گائے ہوں تو 1 سال کا اس نے بچڑا گائے کا وہ زکات میں دینا ہوگا. اور جس کے پاس 40 ہوں تو وہ پھر 2 سال کا بچڑا. اور اس طریقے سے پھر آگے ایکویشن. 9ویں چیز ہے بکریاں اور بھیڑیں. ان پہ بھی زکات ہے. جس کے پاس 40 بکریاں ہوں گی تو تب اس کی زکات شروع ہوگی، 40 سے کم پر شروع نہیں ہوگی. 40 سے لے کر 120 تک صحیح بخاری 1454 نمبر کی روشنی میں حدیث 1 بکری زکات دینی ہوگی. 40 بکریوں سے لے کر 120 بکریوں تک اور 121 سے لے کر 200 تک ہو تو پھر 2 بکریاں نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے آگے. 10ویں چیز ہے دفینہ، رکاز یا معدنیات، یہ زمین میں سے نکلا ہوا مال. اس زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سونا کسی کی زمین سے نکل آئے، یا معدنیات نکل آئے، نمک نکل آئے، یا آج کل کے دور میں اگر کسی کی خوش قسمتی ہو تو تیل نکل آئے تو اس پہ بھی زکات ہوگی. دفینے کے اوپر زکات سب سے زیادہ ہے. بڑے چھوٹے، ایون 1 دن کے بچے کی طرف سے بھی، خواہ غلام ہے یا آزاد ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، وہ اس نے ادا کرنا ہے 1 سا. یہ نبی علیہ السلام نے اسے مشروع فرمایا. اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو روزہ دار کے روزے میں جو کمزوریاں رہ جاتی ہیں نا، کبھی فوش گوئی ہو گئی، کوئی اور گناہ کا کام ہو گیا، اس کی کمپنسیشن کے لیے
مشروع فرمایا اسے کہ ہر شخص نے یہ ادا کرنا ہے، اور صحابہ کرام اسے عید سے پہلے پہلے ادا کرتے تھے، اور پریفریبل یہ کہ بالکل آخری دنوں میں آپ اسے ادا کریں۔ اب اس حدیث کی طرف آئیں جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ وہ سا کیا ہے۔ سا ایک پیمانہ تھا میئرمنٹ کا نبی الاسلام کے مبارک زمانے کے اندر۔ ایک سا کے اندر 4 مد ہوا کرتے تھے، جس طرح ہمارے زمانے میں 1 کلو گرام کے اندر 4 پاؤ ہوتے ہیں۔ 1 کلو گرام ہم کتنا لیتے ہیں؟ 1000 گرام، اور 1 پاؤ کتنا ہے؟ 250 گرام۔ 250 والے 4 ہوں تو 1 کلو گرام بن جاتا ہے۔ بالکل اس طریقے سے اس زمانے میں 4 مد مل کر ایک سا بنایا کرتے تھے، اور یہ میئرمنٹ تولنے کے اعتبار سے نہیں ہوتی تھی، ماپنے کے اعتبار سے ہوتی تھی۔ یعنی گڈویاں بنی ہوئی تھیں، جس طرح ہم بھی بچپن میں کبھی محلے میں وہ بھیر بیچنے آتا تھا تو وہ گڈویاں بھر کے نا وہ دیتے ہوتے تھے۔ آج کل تو تول کے ہوتے ہیں نا، گڈویوں کے ذریعے ہوتے تھے۔ ابھی بھی گڈویوں والا ہے ماپنے والا دودھ کے کیس میں۔ 1 لیٹر کا ہم نے پیمانہ رکھا ہوا ہے، 1 لیٹر کے اندر 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں، لیکن ہم غلط العام میں پتا اسے کیا کہتے ہیں؟ 1 کلو دودھ دے دو۔ حالانکہ اگر آپ 1 کلو دودھ لے رہے ہیں تو وہ 1 لیٹر دودھ سے کم ہوگا، کیونکہ دودھ کا وزن پانی سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، 1 کلو گرام پانی اور 1 لیٹر پانی یہ اپنے وزن میں برابر ہوں گے، کیونکہ وہ 1 لیٹر پیمانہ رکھے یہ گیا ہے کہ سٹینڈرڈ پانی کو مانا گیا ہے کہ پانی کا جو وزن ہے نا 1 کلو گرام جو ہو، وہ پانی جتنا والیوم گھیرتا ہے، جتنی جگہ گھیرتا ہے، اسے 1 لیٹر قرار دے دیا گیا، اور وہ پیمانہ بن گیا اس کا۔ لیکن دودھ تو پانی سے تھوڑا وزنی ہوتا ہے، تو دودھ اگر آپ 1 کلو گرام لیتے ہیں نا، 1 کلو گرام دودھ، تو وہ آپ کو 1 لیٹر پانی یا 1 لیٹر جو دودھ ہونا چاہیے تھا اس سے کم پڑے گا، کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے، وہ پہلے ہی پورا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں نے آپ کو کلیریفائی کر دیا۔ اچھا، اب آ جائیں اس طرف۔ تو اب عرب ملکوں کے اندر تو یہ آج ظاہر ہے وہ عرب کے لوگ پھر اپنی اس ڈکشنری کو ٹرانسفر کر کے باقی لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ پیمانے تو ان کے تھے۔ تو اس میں جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے نا، اس نے باقاعدہ اس کی کیلکولیشن کی ہے 2600 گرام۔ یہ فتویٰ کمیٹی نے جو ڈاکومنٹ نکالا نا، ویسے تو اگر یہ پورا 2500 گرام ہوتا تو ہم کہہ دیتے 2.5 کلو، لیکن انہوں نے نکالا ہے اس کا 2600 گرام، یعنی 2.5 کلو کے اوپر 100 گرام۔ ایک کیلکولیشن یہ چل رہی ہے، ایک اور کیلکولیشن ہے جس میں ذرا پرانے زمانے کی ہے، وہ کنورژن کرتے ہیں نا، 2750 گرام بن رہا ہے، یعنی 3.25 کلو۔ اور ایک تیسری کیلکولیشن میں 2400 گرام بن رہا ہے، جس میں 1 مد 600 گرام کے برابر ہے، تو وہ 4 مد ایک ساتھ مل کے 2400۔ تو یہ 3 یعنی چل رہے ہیں 2400 گرام، 2600 گرام، 2750 گرام۔ یہ 2750 جو ہے یہ سیف سائڈ کے اوپر ہے، یہ 3.25 کلو ہے۔ ٹھیک ہے، تو 2750 گرام یعنی کہ 3.25 کلو یہ اپروپریٹ ہے۔ ایک سا 2750 گرام 3.25 کلو۔ اور اگر زیادہ احتیاط آپ نے کرنی ہے، راؤنڈ آف کر لے، 3 کلو ہی دے دیں۔ 3 کلو کھجور بھی دے سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو مہنگی پڑے گی، 600 روپے کلو کھجور آلموسٹ ہے 1800۔ آٹا کس طرح کلو چل رہا ہے جی؟ 150۔ تو اگر آٹا لیں گے 300 تو 450 روپے بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، کشمش لیں گے تو ہزاروں میں بنے گی، پنیر لیں گے ہزاروں میں بنے گی۔ اچھا، یہ سب پھر وہ آپ نے 3.25 کلو یا 3 کلو، سب کے لیے وزن ایک ہی ہے، ایک سا، کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ ایک سا دیتے تھے اناج، اور پھر ساتھ یہ ہے کشمش، پنیر، کھجور، گندم، جو اناج ہے وہ سارے کا سارا اس میں آتا ہے۔ وزن وہی رہے گا 3.25 کلو یا راؤنڈ آف کر کے 3 کلو۔ اور یہ جو میں آپ کو یہ فگر بتا رہا ہوں، یہ سنی اور شیعہ کے ہاں کامن ہے۔ ہاں، مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور کئی معاملات کے اندر سنت میں اپنی رائے کو داخل کیا، اس میں بھی داخل کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے والی جو گندم ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے، لہٰذا ہم آدھی گندم دیا کریں گے۔ تو ابو سعید خدری اس پہ ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں جو چیز رسول اللہ سے سن چکا ہوں اور آپ کے حکم پہ عمل کر چکا ہوں، میں تو مرتے دم تک ایک سا ہی دیا کروں گا صدقہ فطر۔ تو شکر الحمدللہ ماموں پارٹی بھی ایک سا ہی دیتی ہے آج۔ ہاں، وہ ماموں کے مطابق نہیں چل رہے بلکہ بخاری مسلم کے مطابق چل رہے ہیں۔
تو وہ آپ نے نصف سا نہیں کرنا کہ جی وہ والی گندم سستی ہے تو وہ والی مہنگی ہے. گندم جو آپ کھاتے ہیں وہ. اب اگر کوئی یورپ اور امریکہ میں ہے نا جناب, تو اس نے یورپ اور امریکہ کے ریٹ کے اوپر کرنا ہے. تقسیم بے شک پاکستان میں کرے, لیکن کھارا تو وہاں سے ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کھارا وہاں ہے اور کیلکولیشن یہاں کی نکالے گا وہ, نہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ہاں, قربانی کے جانور والا معاملہ ایک الگ ہے, وہ بھلے وہاں خریدے یا یہاں خریدے, وہ تو جانور پورا آپ نے لے لیا نا یا حصہ ڈال لیا, اور وہاں تو وہ پھر اس طرح کرنے بھی نہیں دیتے. لیکن یہ تو آپ نے جو خود کھاتے ہیں نا, وہ آپ نے 3.25 کلو سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے 3 کلو اناج آپ نے دینا ہے. تو اگر آپ آٹے کے مطابق کیلکولیشن کر لیں, اچھا یہ آٹا بھی 150 روپے کلو اس کے لیے جو 150 والا آٹا, اگر کوئی دیسی آٹا لے رہا ہے اور وہ اوپر ہے تھوڑا سا, تو وہ اس اعتبار سے زیادہ ریٹ لگائے گا. ہاں, دیسی کا 150 ہے, چلے ٹھیک ہے. پھر سفید آٹا تو اس سے سستا ہوگا, ہاں تو 450 ہے 3 کلو کا, تو ٹھیک ہے 450 آپ کر لیں. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو راؤنڈ آف کر کے 500 دیں, زیادہ دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے, کم میں مسئلہ ہے. اور یہ آپ کے روزے کے اندر جو کمزوریاں ہیں نا, ان کا کفارہ بنے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بغیر آپ کے روزے قبول نہیں ہوں گے, ان کی کمزوریاں کمپنسیٹ نہیں ہوں گی. اور اگر اس دن بھی کوئی بچہ آپ کے گھر پیدا ہوا ہے نا, اگرچہ اس نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, جو بچے روزہ رکھنے والے ہیں, نہیں رکھنے والے, بوڑھے رکھنے والے, نہیں رکھنے والے, ہر ایک کی طرف سے گھر کے سربراہ نے وہ دینا ہے. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس میں کوئی روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, ہاں جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے زکات والا کہ ایک بندہ کہے کہ میں امیر ہوں گا تو ہی میں دوں گا. نہیں, ایک عام آدمی بھی دے گا. عام آدمی جو 2 وقت کی روٹی اپنی چلا رہا ہے, اس کے لیے ایک صدقہ فطر کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں, وہ دے گا. کس کو دے گا؟ اپنے سے زیادہ غریب لوگوں کو دے گا. اس میں جو امام شافعی نے تھوڑا سا غلو کیا, اور اہل حدیث بھی حنفیوں کی ٹسل میں اس طرف چل پڑے کہ چونکہ احادیث کے اندر اناج آیا, لہٰذا اس کے ایکویلنٹ پیسے نہیں نکالے جا سکتے. آپ کو پتا ہے یہ بات, اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 2.5 کلو یا 3.25 یا 3 کلو اناج کے پیسے دے دیے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. حنفی کہتے ہیں نہیں, پیسے بھی دے سکتے ہیں اور آپ اناج بھی دے سکتے ہیں. میرا موقف امام حنیفہ کے ساتھ ہے. یہ جو اہل حدیث نے مسئلہ کھڑا کیا اور امام شافعی سے مستعار لیا حنفیوں کی ٹسل میں, یہ بالکل باطل ہے. مجھے بتائیں, اب جتنی آبادی ہو چکی ہوئی ہے, اگر آپ اسے راشن میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں, پھر تو مدرسوں اور مسجدوں کے باہر لا کے بڑی بڑے ٹرک اور کنٹینر کھڑے کرنے پڑیں گے. یہ پاسبل ہے آج کے دور کے اندر. اور پھر جن مولویوں کو آپ مسجد میں جاتے ہوئے پیسے دے رہے ہیں, ان سے پوچھیں کہ یار تم نے اتنا جو اکٹھا کیا ہے پیسہ, بعد میں راشن لیتے ہو پھر اس کا؟ ہو سکتا ہے آپ کو کہہ دیں ہم لیتے ہیں, لیکن لیتے کوئی نہیں ہوں گے. کون لے گا یار؟ لاکھوں روپے کے تو انہیں بڑے بڑے کنٹینر گندم کے اور وہ آٹے کے لینے پڑیں گے, اور بوریاں, پھر اس کو تقسیم کرنے کا تکلف کون اٹھائے گا؟ اور یہ آٹا اتنا نہیں ہے کہ یہ خود کھا لیں, کتنا کھائیں گے, یہ تو سینکڑوں سال تک کھاتے رہے, تو جتنا انہوں نے اکٹھا کیا ختم نہیں ہونا. اور بس وہ پیسے لگا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے پیٹرول کے اوپر اور اپنے گھر کے بجلی کے بلوں کے اوپر. تسی خوش ہو, صدقہ فطر ادا کرتا ہے, تسی ہوندے رہو وہ خوش. تو یہ باطل مسئلہ ہے, اور اس میں میں علمی ان کو اینٹی وینم اور الزامی جواب دیتا ہوں کہ زکات جو ہے وہ آپ کی دولت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. آپ نے ہر سال نکالنی ہے 2.5%. تو مجھے بتائیں, کیا ہم سونے کی زکات جب نکالتے ہیں تو اس سونے کو توڑوا کے اس کا 40واں حصہ دیتے ہیں, یا اس کے برابر کرنسی دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ کرنسی. ادھر کبھی کسی اہل حدیث نے نہیں کہا کہ جی نہیں, وہ سونے کے بدلے سونا ہی دینا ہوتا ہے, کیونکہ زکات تو سونے کے اوپر ہے اور سونا نکالنا ہے, چاندی کے بدلے چاندی نکالنی ہے. وہاں تو کوئی نہیں کہتا. وہ کیا کہتے ہیں جی ایکویلنٹ ہی ہے جی اس کے. ہاں, ایکویلنٹ ہی ہے اس کے. تو یہ بھی ایکویلنٹ ہے. ایک غریب آدمی کو آپ راشن ڈلوا دیں, ایک غریب آدمی کو راشن کے پیسے دے دیں, یہ ایکویلنٹ ہے صدقہ فطر کے بھی. اور اس طریقے سے قرآن میں جو ہے کہ روزہ چھوڑنے کا جو فدیہ آپ نے دینا ہے, 1 وقت کا ہی کھانا ہے. وہاں پہ میں حنفیوں کے ساتھ نہیں ہوں. حنفی کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا ہے, خود سے انہوں نے دین میں داخل کیا ہے. وہاں اہل حدیث کا موقف ٹھیک ہے. دیکھیں ہم تو بیلنس چلتے ہیں, جس کی جو بات درست ہے اس کو صحیح کہتے ہیں. کہ قرآن میں جب آیا نا کہ آپ نے روزے کے بدلے فدیہ دینا ہے, تو قرآن کو کوئی آر نہیں تھی یہ کہنے میں کہ 2 وقت کا کھانا. آج کل تو بھائی 3 وقت کا کھانا ہے, ہم تو 3 وقت کھاتے ہیں عموماً. تو قرآن نے کہا کہ آپ نے مسکین کو فدیہ دینا ہے جو اوسطاً تم کھاتے ہو. تو اس کا مطلب ایک عام آدمی بھی, ایک گورا بھی پہلی دفعہ جب قرآن پڑھے گا نا, تو اس کا مطلب یہی لے گا کہ ایک مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا ہے. حنفیوں کا 2 وقت کا کھلانا باطل ہے, کیونکہ آج کل تو ہم 3 وقت کھا رہے ہیں. پھر ہر زمانے کا, ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ ایک کھانے کے ایکویلنٹ, خواہ اسے کھانا کھلا دیں مسکین کو, خواہ اسے اتنی رقم دے دیں.
اور یہی موقف تمام کفاروں کے لیے ہے، وہ 60 مسکینوں والا ہو، خواہ وہ 1 مسکین والا ہو، سب کا ایکویلنٹ یہ ہے کہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، یہ اس کے اندر ٹالرنس موجود ہے۔ لہٰذا میں صدقہ فطر کے حوالے سے بالکل کلیئر ہوں، اگر آپ پیسے بھی دیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، اور جو لوگ زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ 3 کلو یا 3.25 کلو کشمش کی رقم کیلکولیٹ کریں۔ اب مجھے تو اس کی قیمت پتہ ہی نہیں کہ اس وقت کیا ہوگی، کیونکہ ہم تو اس طرح یہ کوئی آئٹم نہیں ہے، یہ تو چھٹانک برابر لیا جاتا ہے، اتنا مہنگا ہے، تو وہ ہزاروں میں بن رہا ہوگا۔ پنیر، چلے پنیر کی تو ہم کیلکولیشن کسی حد تک کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ دیسی گھی کا کیا ریٹ چل رہا ہے جی آج کل، 3000 روپے کلو، تو 9000 روپیہ ہوگا اگر آپ دیسی گھی بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بھی وہ ساری مصنوعات ہیں جو آپ کے کامن یوز میں ہے، تو کسی کو زیادہ شوق ہے خرچ کرنے کا اور اسی مد میں، تو 9000 روپیہ ایک گھر کے فرد کی طرف سے بے شک دے، 3 کلو دیسی گھی، جو چیزیں آپ کے کھانے کے یوز میں ہیں، اناج کی شکل میں ہو، کیونکہ وہاں پنیر آیا تھا نا، تو وہ آپ دے سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی، جس طریقے سے آپ مرضی کریں، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹالرنس دی ہوئی ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ وہی چیزیں جو احادیث کے اندر آئی ہیں، جو کشمش، پنیر، گندم اور اسی کی فارم آٹا، کھجور، یہ آپ دے سکتے ہیں۔ کھجور کی کیلکولیشن چلے آسان ہے، جو اچھی والی تھوڑی سی نارمل کھجور ہے وہ 600 روپے کلو ہے، تو 1800 بن گیا، چلے 2000 روپے آپ فیکس دے دیں، ضروری ہے آپ نے 500 دینا، 2000 بھی دیں فیکس، اور ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے آپ نے دینا ہے۔ جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے وہ نہ دیں، وہ لے لیں۔ ہاں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا نا، زکوٰۃ دینے والے جبھی اپنی زکوٰۃ دیں گے جب کوئی لینے والا بھی موجود ہوگا، ہاں تو وہ لے لیں اگر نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھیں۔ دنیا میں ہر غریب آدمی سے نیچے بھی کوئی غریب آدمی موجود ہوتا ہے، صرف آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ آپ نے چشمہ اپنا لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو، یوں تمہیں اللہ کی نعمتوں کے اوپر قناعت نصیب ہوگی، صبر آ جائے گا۔ اوپر نہ دیکھو، اوپر کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا اوپر جہاں دیکھنا چاہیے وہاں اوپر دیکھتے ہی کوئی نہیں، اور وہ ہے آخرت کے معاملے میں۔ ادھر کہتے ہیں بڑے گناہگار جی، کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے صحابہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے ابو جہل پڑھنا جائے، سانو یہ نہ کہو کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے راستے پہ چلے۔ جہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اعلیٰ درجے کی کہ ہم پیغمبروں کا پڑوس جنت میں حاصل کریں، وہاں کہتے ہیں اسی بڑے گناہگار، اور دنیاوی معاملات میں دوسری طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بالکل اپوزٹ اس کے تعلیمات دی ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، بس سانسیں میری چلتی رہیں، اتنا رزق کافی ہے۔ ہاں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2-3 مہینے بھی گزر جاتے تھے، ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں، کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا، اور وہ بھی ٹنوں ٹن نہیں، 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت، یہ ٹوٹل خوراک تھی، اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ جو اس زمانے میں کئی میلوں سے پیدل بھر کے لانا پڑتا تھا، تکلیف دہ کام تھا، اس لیے پانی بھی کوئی تھوک کے صاف سے نہیں تھا جو آج آپ ٹوٹیاں کھول دیتے ہیں، پانی میٹھا بھی ایک ایشو تھا۔ یہ ٹوٹل ان کا ایک سرمایہ تھا۔ اور پھر وہ رکت انگیز حدیث جو بخاری مسلم کی ہے، جب نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے گھر کے اوپر والے حصے میں شفٹ ہو گئے، جس میں صرف ایک مشکیزہ کونے میں لٹک رہا تھا اور ایک برتن پانی والا اور ایک چٹائی، اور اس پہ نبی علیہ السلام آرام فرماتے، اور آپ کے اوپر کرتا بھی کوئی نہیں تھا، صرف تہمت باندھی ہوئی تھی، آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر اجازت لے کے جب گئے، آپ نے ایلا کیا تھا، 1 مہینے تک بیویوں سے ناراض ہوئے تھے کیونکہ بیویوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اب تو ہمیں وسعت ہو چکی ہے، ہمارا خرچہ بڑھائیں، لیکن حضور تو فقر کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے، ان کی بیویوں کا ساتھ نہیں دیا۔ سورۃ الاحزاب کی آیات نازل کی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا اور اس کا مال چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں یہ مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طرح گزارا کرنا ہوگا، کیونکہ اجر بھی تو ڈبل ہونے والا ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام 1 مہینے تک ناراض رہے گھر کی چھت پہ۔ اسی میں ہی حدیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے جا کے اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹا، سیدہ حفصہ کو، باقی بیویوں کے ساتھ بھی جا کے تھوڑی مس ہینڈلنگ کی۔ بعد میں وہ پھر پچھتاتے بھی تھے، مجھے کیا یہ رائٹ پہنچتا، چلو میں اپنی بیٹی کو تو ڈانٹ سکتا ہوں، باقی بیویوں کو میں کیسے؟ لیکن وہ حضور کی محبت میں آپ پتہ ہے حضرت عمر تو پھر میرے سے زیادہ جذباتی تھے۔ تو اب وہ
کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا میں حضور کو کوئی ایسی بات کروں کہ حضور مسکرائیں، کیونکہ آپ تو بڑے سیریس موڈ میں بیٹھے ہیں. تو میں نے جاتے ہی کہا یا رسول اللہ دیکھیں جب تک ہم مکے میں تھے نا ہماری بیویاں کتنی ہمارے کنٹرول میں تھیں، لیکن یہ انصار کی بیویاں تو اتنی تیز ہیں کہ انہوں نے اپنے مردوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہماری بیویاں بھی ہم پہ شیر ہو گئی ہیں. تو حضور اس بات کے اوپر مسکرائے. کہتے ہیں مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ حضور کا موڈ تھوڑا بہتر ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے گپ شپ شروع کر دی. پھر نبی علیہ السلام کی جب وہ حضور پھر اٹھ کے بیٹھے جب تو آپ کے کندھے کے اوپر چٹائی کے نشان تھے، اوپر کرتا بھی نہیں تھا، یا اگر چادر تھی تو چادر تو پھر اس طرح لی جاتی ہے تو احرام کی شکل میں بعض اوقات تو وہ نشان. حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے، اور کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کر دنیا اور آخرت میں انسانیت کے سردار ہو کر آپ کی حالت ہے. تو نبی علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، بڑا سخت جملہ تھا. آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر دنیا کی حقیقت ابھی بھی تم پر نہیں کھلی. باقی بابے تو شاہی کوئی نہیں، تبھی تو یہ نذرانے بٹور رہے ہیں. حضرت عمر پہ تو پھر بھی کھل گئی یہ جملہ سن کے، ان پہ آج تک نہیں کھلی. آج تک آپ کے چندے بٹور رہے ہیں، آپ کے چندوں کے اوپر عیاشیاں کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہمیں کچھ دیں گے. آپ ان کا چندہ بند کریں گے روڈوں پہ آ جائیں گے. ہاں وہ کہنے سے نا بابا جی کے لورک بابا پال رہے ہیں. میں کہ بابے کا چندہ آج بند کرو، انہاں مزاراں تے کتے پھرن گے، صفائی کرنے والا بھی نہیں تانوں لبے گا. ہاں لنگر کھوانا دور دی گل، کتے پھرن گے اتنے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پر نہیں کھلی. کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا یعنی رومنز اور پرشینز کے بادشاہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹیں؟ سرکار یہ جملے پھر حضرت عمر نے ایسے پلے باندھے ہیں کہ اپنے دور خلافت میں نہ حرام کھایا ہے نہ کسی کو کھانے دیا، ٹنڈ کے رکھا ہے. اسی لیے حضرت عمر کی وفات کے بعد فتنے شروع ہیں. انہوں نے بنو امیہ کو چھپانے کے لیے کہا کہ حضرت عثمان کی وفات فتنوں کا آغاز ہے. نہیں، حضرت عمر کی شہادت. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے. اور وہ فتنہ یہ تھا کہ حضرت عمر کی زیرو ٹالرنس تھی، یعنی کہ مجھ سے زیادہ سخت تھے.